اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور قرآن کے پروگرام کے تحت ہونے والے اس ورکشاپ میں شریک ہونے والے محترم بھائیوں اور دنیا بھر میں پیس ٹی وی اردو کے ذریعے سے شریک ہونے والے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ مسلسل ہمارے پروگرامز دیکھ رہے ہیں، نور قرآن کے سلسلے کے، قرآن مجید کی روشنی کے سلسلے کے، جو قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا ایک مسلسل پروگرام ہے، ان کو یاد ہوگا کہ شوال 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں سرداران مکہ کی طرف سے لائے گئے 3000 لوگوں کے لشکر کا مقابلہ کرنا پڑا۔ سورہ آل عمران جو قرآن مجید کی تیسری صورت ہے، اس کے آخری 8 رکوع اس جنگ پر تبصرے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں اور نازل فرمائے ہیں۔ آج ہم اس کا ذکر شروع کر رہے ہیں اور ہمارے حاضرین و ناظرین ان آیات کی روشنی میں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک و پروردگار و مدبر و معبود حقیقی، جس نے اپنے نبی کو بھیجا تھا، انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے مکمل ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ اس دین کو سارے دیگر دینوں پر غالب کر دے، چاہے بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ کس طریقے سے تبصرہ فرما رہا ہے؟ اس تبصرے میں ہمارے لیے بہت ساری چشم کشا باتیں ہیں، آئی اوپننگ باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، آپ کی جرأت، آپ کی شجاعت، صحابہ کرام کی جانثاری، کچھ صحابہ کرام کا حالات کی وجہ سے قدرے مایوسی کا شکار ہو جانا، اور کچھ لوگوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی خلاف ورزی کر بیٹھنا، کچھ کمزوریوں کی وجہ سے، ان کمزوریوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فراغ دلانہ رویہ کہ حضور نے پھر بھی ہمیں معاف کر دیا ان لوگوں کو۔ لیڈرشپ کیسے ہونی چاہیے اور فالورز کو کیسا ہونا چاہیے، مشکلات و مصائب کے ہجوم میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، شکست کی صورت میں آئندہ کون سے تصحیحی اقدامات، کریکٹیو سٹیپس لینے چاہیے، ان ساری کی ساری باتوں کو اس آیات میں ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور بات آپ محسوس کریں گے کہ جنگ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، لیکن جنگ اصل میں مقصود نہیں ہے، جنگ تو ایک ذریعہ ہے، جنگ تو لا دی گئی ہے اسلام کے نام لیواؤں پر، اللہ کے رسول پر۔ تبصرے کے درمیان ہی سود کی ممانعت، کیونکہ سود کی وجہ سے اللہ کی محبت ختم ہوتی ہے، مال کی محبت چھا جاتی ہے اور آدمی بزدلی کا، سخاوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جنت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں تحریک دینا اور بتانا کہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیا صفات ہونی چاہیے، جنگ میں کیا صفات ہونی چاہیے، اس سے زیادہ پوری زندگی میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ جنگ تو ایک مختصر مرحلہ ہوتا ہے، 1 دن 2 دن چند دن کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن زندگی جو اس جنگ کے پیچھے کھڑی بھی ہوتی ہے، جو گھروں میں گزاری جاتی ہے، بازاروں میں گزاری جاتی ہے، تجارت کے میدانوں میں گزاری جاتی ہے، اگر وہ درست رہی تو پھر جنگ بھی درست ہوگی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ اس میں چشم کشا باتیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھداری عطا فرمائے اور ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کو اسلامیائز کرنے، سچی اسلامی زندگی کے رنگ میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے، نور قرآن، قرآن مجید کی روشنی، سب سے پہلے ہم خود اس سے استفادہ کریں، اپنی زندگیوں کی تعمیر جدید کریں، اور پھر اس کے بعد دنیا کی تعمیر کے لیے بھی اس کو استعمال کریں۔ فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 121 سے سورہ آل عمران کی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی ہو، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سنتا ہے، ہماری ایک ایک سانس سے واقف، ہماری نظریں تک اس کی نظر میں ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ جو جتنا زیادہ امپورٹنٹ موقع ہوگا ہماری زندگی کا، اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ اور زیادہ ہوگی. چھوٹی موٹی باتیں کم اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. حق و باطل کی جنگ کا میدان اور اس میں شرکا کا رویہ، اس کی بہت اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ساری باتیں سنتا ہے اور ساری باتوں سے باخبر. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دو قبائل. حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیے بھروسے کا غلط تصور بھی ہے. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں کیا اور کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہوگا. کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ میں تو نہیں چاہتا ہوں، اللہ میں چاہے تو ہو جائے گا، میں تو نہیں کروں گا کچھ. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نہیں تھا. آپ کا رویہ یہ تھا کہ آپ باخبر رہتے تھے، آپ خبریں حاصل کرتے رہتے تھے، آپ لوگوں کو منظم کرتے رہتے تھے. آپ نے پوری پلاننگ کی تھی کہ کیسے ڈیفینڈ کیا جائے گا مدینہ کو، کیسے اسلام کے قافلے کو برقرار رہنے اور آگے بڑھانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، کس ایمرجنسی میں کیا طریقہ اختیار کریں گے. لیکن جہاں تک ان دو قبائل کا تعلق تھا، انہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو بس اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ ایمان لائے ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. اس سے 12-13 مہینے پہلے جنگ بدر ہوئی تھی. 300 سے کچھ زیادہ لوگ تھے اور وہ 1000 تھے، لیکن اللہ نے مدد کی تھی اور مسلمان کامیاب ہو گئے تھے. اور مکے کے کافر وہ اپنی 70 سرداروں کی جانوں کو گوا کر 70 افراد کو گرفتار کروا کر راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے. ان کے سارے بڑے بڑے سردار جو اسلام کے شدید مخالف تھے جنگ بدر میں مارے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے تم بہت کمزور تھے اس وقت، اب تو تم پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے. تو یہ دونوں باتیں بیلنس کے ساتھ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. دنیا میں جب بھی ہے کوئی کام ہم کریں، ہماری نیت ٹھیک ہو، ہمارا ارادہ ٹھیک ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہوں، اپنے مفاد کے لیے، اپنی قوم کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے. اور اللہ کا دین سارے انسانوں کی بھلائی اور فلاح کا پیغام لے کر آتا ہے. اب پھر پوری تیاری کی جائے، سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے اور پھر تب اللہ پہ بھروسہ کیا جائے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اس سے ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے اگر تم صبر کرو، خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. یہ 2 شرطیں ہیں ہر کام میں، یہ 2 شرطیں ہم کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، ہم جمے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کریں، غلط طریقہ نہیں اختیار کریں، تقوی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور. دنیا کا کوئی کام ہو، یہ تو بہت بڑا مرحلہ تھا، اسلام کی تشکیل، اسلام کی فارمیشن، اسلامی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا مرحلہ تھا. چھوٹا کام ہو یا بڑا کام، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور جتنا بڑا کام ہو اتنا ہی زیادہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سے ہوتی ہے، جو عزیز، بڑی طاقت والا، بڑا زبردست، اور حکیم، بڑی حکمت والا ہے. کیا اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے دین کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، کہاں، کب، کس کو کتنی مدد پہنچائی جائے، کہاں شکست کا بھی کچھ انسان کو مزہ چکایا جائے. وہ من نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا و دانا و بینا ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے دے تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے. پورے تو سے بھی ان کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، مختلف ان کے بازو ہیں، ایک بازو کاٹ دے، ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. ایک چھوٹے سے سوال کی گنجائش ہے، اب تک جو باتیں آپ کے سامنے کی گئی ہیں، اگر کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کریں. آپ نے سود کے بارے میں کہا تھا، تو ہمارے ملک میں تو بنا سودی نظام تو ہے نہیں، تو ہمیں جو بینکوں سے سود ملتا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس کے بارے میں تفصیل بعد میں آئے گی،
یہ آج کے حالات کے بارے میں آپ نے ایک سوال کیا. بینک میں پیسے رکھنے پر ہم مجبور ہیں، حالات ایسے ہیں، بہت سارے ٹرانزیکشنز بینک کے ذریعے ہی ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے ظاہر ہے فکسڈ ڈپازٹ میں نہیں رکھیں گے آپ، اس میں تو سود متعین ہوتا ہے کہ ایک سال میں 8%، 9% وغیرہ وغیرہ. سیونگ بینک میں رکھتے ہیں آپ تب بھی 4-5% سود ملتا ہے آپ کو. کرنٹ اکاؤنٹ پہ جو بزنس کے لیے آپ رکھتے ہیں اس پہ کوئی سود نہیں ملتا ہے. اگر کوئی سود آپ کو اس طرح کا حاصل ہوا تو اس کو مستحق اور غریب لوگوں کو دے دیں، اور اس بات کی امید نہیں رکھیں کہ اس پہ آپ کو کوئی ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ حرام کی کمائی ہے. اور چونکہ وہ بینک ہی لے لیتا اور بینک اور مضبوط ہوتا سودی سسٹم، اس لیے آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں. تو میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ بہرحال یہ سوال بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں تھا اس موضوع سے، ایک ضمنی سوال ہے وہ. جی یہاں پر یہ سوال نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ ہم جنگ میں کیا رویہ ہونا چاہیے اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو بالکل ضمنی ان کنیکٹڈ سوال نہیں آنا چاہیے. تو محترم حاضرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور جنگ احد کا ذکر انشاءاللہ جاری رہے گا. ہمیں چند منٹ کے لیے اجازت عنایت فرمائیں. حاضرین و ناظرین، جنگ احد پر خالق و مالک کائنات کا تبصرہ جو سورہ آل عمران کے آخری 8 رکوع میں آیا ہے زیر مطالعہ ہے. آئیے ہم سب کے سب مل کر اس کا مطالعہ کریں. آگے فرمایا جا رہا ہے، اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. کون فیصلے کر رہا تھا وہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کون کمانڈر ان چیف تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک اصولی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پیدر پہ حملے ہوئے اور آپ زخمی کر دیے گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے اختیار الفاظ نکل گئے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم. ہوتا کیا ہے، کسی سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہو گئی تو چاہتے ہیں کہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. نہیں، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا. کتنے پیارے الفاظ. کیسا پروردگار، وہ سارے انسانوں کا پروردگار ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، سارے انسانوں کا خیر خواہ ہے، وہ انصاف پسند ہے. اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. میدان جنگ اور جنگ پہ تبصرہ ہو رہا ہے. مکے کے لوگ 3000 کا لشکر جرار لے کر پوری تیاری کے ساتھ اس عزم سمیم کے ساتھ آئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے اور صحابہ کرام کو قتل کر دیں گے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، جڑ بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے تبصرہ کرتے ہوئے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سچی بات ہے کہ سب پہ چھائی ہوئی. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کسی قوم سے نہیں، کسی جماعت سے نہیں، کسی پارٹی سے نہیں. ہم اللہ کے دین کے علمبردار، اللہ کے پرستار اور حق کے طرفدار ہیں، اور کوئی چیز نہیں. اور اس سے بات صاف صاف معلوم ہوتی ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دیکھیے تبصرہ ہو رہا ہے جنگ پر، اور وہ جنگ جو اسلام اور کفر کی بہت ہی اہم جنگ تھی. اس جنگ میں خدا نہ خواستہ اللہ کی مدد نہیں آتی تو یہ 3000 افراد جنہوں نے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا، اللہ کے رسول کو زخمی کر دیا، وہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ بڑھتا چڑھتا ہوا سود کھانا چھوڑ دو. کیوں؟ سود کی وجہ سے سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے، سود کی وجہ سے بخل پیدا ہوتا ہے، خیانت پیدا ہوتی ہے، مادہ پرستی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے مقابلے میں دولت کی چاہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ جنگ میں بھی ظاہر ہوتا ہے. سود خوار قسم کے لوگ، دولت سے محبت کرنے والے لوگ کسی بڑے مقصد کے لیے دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے. ان کی نگاہیں اللہ اور اللہ کی تائید اور حمایت اور اس کی نصرت اور رحمت پر نہیں بلکہ پیسوں پہ ہوتی ہیں.
تو پیسے کا پرستار اور اللہ کا پرستار یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اور وہاں کیا ہوا تھا؟ جبل رومات پر جن 50 اصحاب کے دستے کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں تاکید کر کے مقرر کیا تھا کہ یہاں سے ہرگز ہٹنا نہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ مکے کے کافر شکست کھا کے بھاگ رہے ہیں اور مال غنیمت پر لوگ قبضہ کر رہے ہیں تو وہ بھی آ گئے، منع کرنے کے باوجود آ گئے اللہ کے رسول کی، انہوں نے سری نافرمانی کی۔ وجہ کیا تھی؟ دولت کی محبت۔ اور دولت کی محبت کیوں پیدا ہوئی؟ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، سماجی بیک گراؤنڈ، دولت کی اہمیت، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنا، اور دولت کی محبت کس لیے پروان چڑھتی؟ جو سود خور ہوتے ہیں وہ بدترین نمونہ ہے دولت کی محبت کا۔ فرمایا اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی، جہنم، اور بتا دیا کہ جو لوگ دولت کے پرستار ہوں گے اور سود خور ہوں گے وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے۔ کتنے پیارے الفاظ، کتنی پیاری نصیحت کی جا رہی ہے پوری زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، آسمان سے زمین تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ، ایسی جنت، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے، ان متقی لوگوں کے لیے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ ظاہر ہے خرچ کی بڑی ذمہ داری خوشحال لوگوں پہ آتی ہے، لیکن اگر آپ بدحال ہوں، کم مال رکھتے ہوں، آپ پر تب بھی ذمہ داری آتی ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی ایک المیہ ہے انسانیت کا، اکثر بڑے مالدار فراغ دل اور فراغ دست نہیں ہوتے، چھوٹے لوگ، کمزور لوگ، ہم اور آپ جیسے لوگ جن کے پاس وسائل کم ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ عموماً مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں دوسروں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، غصے کو پی جانا، اشتعال میں نہ آنا، صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا، تحمل سے کام لینا، اور یہ صفت صرف جنگ میں نہیں پوری زندگی میں ہونی چاہیے۔ پوری زندگی میں اگر آپ نے تربیت کی تو یہاں بھی آپ کامیاب ہوں گے، سال بھر آپ نے محنت کی تو امتحان کے حال میں بھی آپ ٹھیک امتحان پورا کریں گے، ٹھیک سے آپ نے علم حاصل کیا تو آفس میں یا پروفیشن میں آپ کامیاب ہوں گے، نہیں کیا آپ نے تو ظاہر ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر بننے کے بعد بھی معمولی ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بننے کے بعد معمولی انجینئر بنیں گے، اور اللہ کے دین کے علمبردار ہونے کے باوجود اگر آپ کے اندر یہ صفات نہیں پیدا ہوئیں، توکل علی اللہ نہیں پیدا ہوا، تقوی نہیں پیدا ہوا، پرہیزگاری نہیں پیدا ہوئی، غصے پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی، اور دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، تو جنگ میں بھی آپ ناکام ہوں گے اور آپ کوئی نظام قائم نہیں کر سکیں گے۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، واللہ یحب المحسنین، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ جس قوم میں بے حیائی آ جاتی ہے، فحاشی آ جاتی ہے، برائی آ جاتی ہے، وہ کسی بڑے مقصد کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتی، وہ کسی جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جنگ صرف ہتھیار اور آرمز جمع کرنے کا اور اسٹریٹجی کا نام نہیں ہے، جنگ نام ہے صاحب اخلاق لوگوں کے ڈیڈیکیٹڈ کام کا، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ مومنوں کے اندر جو دنیا میں ایک فکری اور کیریکٹر کا انقلاب لانا چاہتے ہیں، جو دنیا کی تعمیر جدید کرنا چاہتے ہیں، جو پاکیزہ اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں، ساری کی ساری صفات ہونی چاہیے۔ اس لیے جنگ پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ توجہ دلا رہا ہے۔ وہ گناہ نہیں کرتے، وہ فحاشی کا شکار نہیں ہوتے، کبھی گناہ ہو گیا اور اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جنت کے ہمیشگی کے قیام کے، جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف و صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت و نصیحت۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ قوم یا کوئی تحریک یا کوئی انقلاب صرف میدان جنگ میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان، اس کا اخلاق، اس کا کردار،
اس کا سیلف ڈسپلن، اس کا خدا کی طرف بار بار رجوع ہونا، اس کا اپنے اعمال کو درست کرتے رہنا، اس کا اللہ سے معافی مانگنا، اور اخلاق و کردار کے معاملے میں انتہائی درجے کا نکھار حاصل کر لینا ضروری ہے۔ اس تفسیر سے یہی بات معلوم ہوتی۔ اب تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے اس ایپیسوڈ کے ختم ہونے میں۔ اگر کوئی سوال، متعلق سوال، ریلیونٹ سوال ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ علم کے بارے میں، علم ہمیں دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ہمیں کون سا علم زیادہ اسٹڈی کرنا چاہیے؟ دنیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں ہی کے لیے بنائی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف ہیں، تسبیح و تحمید فرما رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق برت رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ڈپلومیسی سے کام بھی لے رہے ہیں، دنیا کے حالات سے واقف بھی ہیں۔ تو سارے علوم جو مفید ہیں ان سارے کے سارے علوم کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ البتہ جسے ہم دینی علم کہتے ہیں، قرآن، حدیث، سیرت وغیرہ کا علم، وہ بنیاد ہے، اور باقی علوم بھی اس کے ساتھ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، یہاں پر آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں جنگ احد پر تبصرے کے طور پر جو بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔